سوال: نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب: نماز میں دھیان، دل کی حاضری، اللہ کی عظمت کا احساس، آیات کے معنی کو سمجھنا اور دنیاوی خیالات سے بچنا خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ نماز کو جلدی یا بے دھیانی سے پڑھنا خشوع کے خلاف ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو ہوئی، جو عام الفیل ہاتھی والے سال کہلاتا ہے۔ اس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ابابیل بھیج کر اسے تباہ کر دیا۔ سوال: اذان کا حکم کب اور کیسے ہوا؟ جواب: مدینہ میں مسجد بننے کے بعد نماز کے وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذان کا حکم ہوا۔ خواب میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا۔ سوال: زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ صرف ان 8 مستحقین کو دی جا سکتی ہے جن کا ذکر سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں ہے: فقیر، مسکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، نو مسلم، غلام آزاد کرانے والے، مقروض، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مسافر۔ سوال: کیا والدین کا جھوٹ بولنا بچوں پر اثر ڈالتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین جھوٹ بولے تو بچے بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ سوال: اگر والدین حرام کام کریں تو بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حرام کام کرنے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اولاد دین و دنیا میں مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ سوال: کیا والدین کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا بچوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب: جی ہاں، قطع رحمی سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور گھر میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ سوال: کیا ماں باپ کے غرور اور تکبر کا اثر بھی بچوں پر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، تکبر اللہ کو ناپسند ہے اور اس کی نحوست نسلوں تک پہنچ سکتی ہے۔ سوال: اگر والدین نماز چھوڑ دیں تو بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: بچے بھی نماز کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ سوال: کیا والدین کا حرام کھانا پینا بچوں کے ایمان پر اثر ڈالتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ سوال: والدین اپنے گناہوں کے اثر سے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جواب: سچی توبہ، اللہ سے معافی، رزق حلال اختیار کرنا اور بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرنا۔ سوال: اللہ کی رضا پانے کے لیے سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ جواب: اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، حقوق العباد ادا کرنا اور رات کو اٹھ کر اللہ سے لو لگانا۔ سوال: اگر نیند سے جاگ کر صرف اللہ کو یاد کر لیں تو بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی رات کو جا کر لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ کہہ دے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال: کیا سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، سحری کا وقت دعا کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ سوال: انسان کو چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: چھینک آنا قدرتی عمل ہے جو ناک میں خارج گرد غبار الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: کیا چھینک آنا بیماری کی علامت ہے؟ جواب: ہاں، اگر چھینک کے ساتھ ناک بہنا، بخار یا جسم درد ہو تو یہ نزلہ یا زکام کی علامت ہے۔ سوال: کیا تیز خوشبو یا روشنی سے بھی چھینک آ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کچھ لوگ تیز روشنی یا خوشبو سے بھی چھینکنے لگتے ہیں، یہ قدرتی رد عمل ہوتا ہے۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ جواب: اس میں پیدا ہونے والا زہریلا فنگس ایفلاٹاکسن جگر کا کینسر اور جگر فیل ہونے جیسی جان لیوا بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ سوال: رمضان میں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ جواب: اعتکاف کا مقصد دنیاوی مصروفیات سے دور ہو کر مسجد میں مکمل عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के आखिरी इशरे में इत्काफ करते थे। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा क्या था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन थोड़े लोग ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया और तूफान के जरिए काफिरों को हलाक कर दिया। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला गज़वा कौन सा था? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गज़वा गज़वा बदर था, जो 2 हिजरी में हुआ। उसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार तकरीबन 1000 थे, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान फतेहयाब हुए। सवाल, तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब है? जवाब, तहज्जुद की नमाज अशा के बाद से फजर से पहले तक पढ़ी जा सकती है, मगर आखिरी तिहाई रात का वक़्त सबसे अफजल है। ये नफल नमाज अल्लाह के करीब करने वाली है। सवाल, यतीम के माल के बारे में इस्लाम क्या कहता है? जवाब, कुरान में सख्ती से मना किया गया है कि यतीम का माल नाजायज तरीके से ना खाया जाए। सूरत अल-निसा में फरमाया, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। सवाल, रोटी में से बाल निकल आना किस चीज की अलामत है? जवाब, ये आमतौर पर सफाई की कमी और एहतियात ना होने की अलामत है। इस्लाम में खाने में सफाई का खास हुक्म दिया गया है, इसलिए खाना बनाते वक्त बाल ढांप कर और सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। ये कोई नहुसत या रूहानी इशारा नहीं, बल्कि हिफ्ज़ान सेहत का मामला है। सवाल, क्या 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने से रिज्क में तेजी से इजाफा होता है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह के नाम से शुरुआत करने वाला हर काम बाबरकत होता है, रिज्क में वसात आती है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना सदके के बराबर है? जवाब, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हर बिस्मिल्लाह पढ़ने पर नेकी मिलती है और ये नेकी सदका के बराबर हो सकती है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से बच्चे तेज याददाश्त वाले हो जाते हैं? जवाब, जी हाँ, स्कूल जाने से पहले बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाना याददाश्त और ज़हनी सुकून में मददगार है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से सफर में हिफाजत होती है? जवाब, जी हाँ, सफर के दौरान पढ़ने से हादसात और मुसीबतों से हिफाजत मिलती है।